وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحب الله عنهم الرسا وطهرهم تطهيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: أيها الشباب التاركوا شهوته لي المبتذل شبابه لي انت عندي كبعض الملائكة. وقت دعا ہے. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہے پروردگار عالم حاضرین مجلس کی حاجات کو روا فرمائے. عزاداران امام حسین و محافل اعضاء کی حفاظت فرما دے. بہت سارے مومنین مریض ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں. پاک پروردگارہ مومنین و مومنات کی مشکلات کو برطرف فرما دے، ان کے حاجات شرعیہ کو روا فرما دے، مظلومین عالم کو غلبہ عنایت فرما دے، ظالمین و مستکبرین کو ذلیل و رسوا فرما دے، علماء کرام کا سایہ دراز فرما دے، رہبر معظم انقلاب کو طول عمر نصیب فرما دے، ملک عزیز پاکستان کو سلامتی و استحکام نصیب فرما دے، ہم سب کے مرحومین کو شفاعت اہل بیت نصیب فرما دے. برادر عزیز، برادر لشکر بھائی کے والدین اور دیگر مرحومین کو جوار ایما علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما دے، ان کے رزق و روزی و اولاد میں برکت نصیب فرما دے. امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما دے. ہم سب کو آپ کے لشکر کے آوان انصار بلکہ سرداروں میں سے ہونے کی توفیق نصیب فرما دے. اپنی حاجات کی برابری کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. موضوع ان ایام کے لیے آپ مومنین کی خدمت میں چنا ہے جوانوں کے حوالے سے کہ جوانی کیا ہے اور جوانی کے فرائض کیا ہیں اور جوان کی نسبت آفات کیا ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد. آفات و رکاوٹیں کیا ہے، انہی چیزوں کو ان مختصر ایام میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. جو حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ حدیث قدسی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، الفاظ ہیں، کلام خدا کا ہے. قرآن کے علاوہ کلام کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے جو خداوند متعال کا ہو. اس حدیث میں خداوند متعال جوانوں کو ایک عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اس عمل کے نتیجے میں کیا مقام ان جوانوں کو نصیب ہوتا ہے وہ بیان فرماتے ہیں. فرمایا خداوند متعال کا قول رسول اکرم نے: ایھا الشباب، اے جوانوں. شباب عربی میں جوان کو کہا جاتا ہے. متوجہ کیا التارک شہوتہ لی، جو جوان بھی اللہ کی خاطر اپنی خواہشات نفسانی پر قابو پائے گا، جو جوان بھی خواہشات نفسانی پر قابو پا کر خدا کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرے گا، خدا کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، اور المبتذل شبابہ لی، اور اپنی جوانی کا ایام میری مرضی کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق خدا کی اطاعت میں گزارے، یعنی خدا کی نافرمانی نہ کرے اور خدا کی مرضی کے مطابق کوئی جوان اپنی زندگی کے اوقات گزارے تو اس جوان کا مقام کیا ہوگا؟ حدیث قدسی کلام خدا ہے، زبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. جو جوان یہ کام کرے، اپنے خواہشات پر کنٹرول کرے اور اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی رہنمائی میں گزارے،
انت عندی، وہ جوان خدا کی بارگاہ میں. لوگ کیا کہتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، خدا کی بارگاہ میں کیا ہوگا. انت عندی کبعض الملائکہ، بعض ملائکہ جتنا مقام اس جوان کو میں عطا کروں گا. ملائکہ کیا ہے؟ پاک ہیں، گناہ نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، اور خدا کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو جو جوان اپنے خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرے گا اتنا بڑا مقام پائے گا. اولاً جوان طبقہ ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے، انہیں صرف دین کی طرف لانے کے لیے ہم بازو کا ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے ان کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں. ممبر میں بھی اصلاح معاشرہ، واعظ و نصیحت کا مطلب بھی یہی، آج کل ممبر میں بھی یہی آنے والے لیتے ہیں، گھر میں بھی کہ ڈانٹنا ہے، آپ نے ڈانٹ پلانی ہے. یہ نہیں ہے اصلاح معاشرہ. اصلاح معاشرے کا مطلب معاشرے میں موجود مشکلات کو پہچاننا ہے، معاشرے میں موجود مختلف قسم کی مشکلات کے اسباب کی کیوں ہیں، کن اسباب کی وجہ سے ہیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، تشخیص، ان مشکلات کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں وہ رائے حل دینا ہے، اور ہمارے فرائض کیا بنتے ہیں اور ان فرائض سے ہم کیوں دور ہیں، اور اگر ان فرائض کے مطابق ہم تعلیمی، اقتصادی، سیاسی، مذہبی، خاندانی اعتبار سے جو ہمارے فرائض بنتے ہیں دین و عقل و شریعت و کلام اہل البیت کے مطابق ان پر عمل کریں گے تو برکات، توفیقات، مقامات دنیاوی و اخروی کیا ہو سکتے ہیں. اس کا شوق، جذبہ ایجاد کرنا، یہ اصلاح معاشرہ ہے. معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرنا، نہ ڈانٹ ڈپٹ پلانا، نہ کوئی رائے حل ہے، نہ کسی مشکل اور سبب کی طرف متوجہ کرایا جا رہا ہے، نہ اس مشکل و سبب سے باہر آنے کا رائے حل دیا جا رہا ہے. جیسے ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو ڈانٹتا نہیں ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا، وہ آ کے اس کے مرض کی تشخیص دیتا ہے. بھائی آپ کو شوگر ہے مثلا، خدا تمام مومنین کو سلامت رکھے انشاءاللہ، مریض مریضہ کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ. بھائی یہ مرض ہے، آپ کو مرض کی تشخیص دی. ان عوامل، اسباب، آپ کی طرز زندگی، خوراک کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے، تو اس کا علاج یہ ہے. ان طور طریقوں سے آپ علاج پاؤ گے، اور جب علاج کیا تو آپ کو صحت و سلامتی ملے گی، اللہ کی اطاعت بھی بہتر انداز میں کر سکتے ہو، اپنے گھر بار اور معاشرتی ذمہ داریوں کو بھی بہتر انداز میں ادا کر سکتے ہو. تو بہتر ہے کہ آپ صحت کی حفاظت کرو اور صحت کے حصول کے عوامل کو حاصل کرو. یہ اصلاح ہے ایک مریض انسان کی جو ڈاکٹر دیتا ہے. اسی طرح مریض سوسائٹی، مریض طبقات کی بھی اصلاح ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، نہ ہمیشہ واعظ و نصیحتیں. انہیں افق دکھائیں، بلند افق، یہاں تک ہم جا سکتے ہیں، یہ صلاحیت موجود ہے معاشرتی، اقتصادی، تعلیمی، سیاسی طور پر، اور ابھی وہاں نہیں پہنچے. کیوں نہیں پہنچے؟ یہ رکاوٹیں ہیں، یہ آفات ہیں، یہ مشکلات ہیں، فکری مشکلات ہیں، عملی مشکلات ہیں، اداراتی مشکلات ہیں. ان کو ہم ختم کریں تو اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. اور جو قومیں اس مقام تک پہنچی ان کا یہ کردار ہے، ان کا یہ مقام ہے، ان کی عزت و شرف و استقلال کہ یہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں. یہ اصلاح معاشرہ کہلاتا ہے. امام نے قیام اسی لیے کیا. اب ایک طبقہ ہے اہم سوسائٹی کا، جسے ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، وہ ہے جوان طبقہ. اس جوان طبقے کے لیے بھی دین میں بہت کچھ ہے. خود یہ کتاب آپ دیکھیں، حکمت جوان ہے، پوری کمپلیٹ کتاب جوان کے بارے میں ہے، اور جوان و جوانی کا نقشہ ہے. حضرت آیت اللہ رئی شہری، خدا ان کو اہل البیت کے ساتھ مشہور فرمائے، بہت بڑی خدمات کی ہیں اہل البیت کی. روایات کو نکالا ہے جوان کے بارے میں، صرف جوان کے بارے میں کیا روایت ہے اہل البیت کی، جوان کا کیا مقام ہے، جوان کی کیا آفات ہے، اور جوان کی کیا برکات ہے، اور جوانوں کی کیا رول ماڈلز اور نمونے ہیں، اور تاریخ میں جوان کا کیا مقام و کردار رہا ہے، وہ سب بتایا ہے اہل البیت علیہ السلام نے. اس کتاب میں جمع ہے. اور آج ہماری نوجوان نسل کو بتانا ہے، اس طبقے کو ہم نے نظر انداز کیا ہے، یا ماں باپ نے گھر میں، اساتذہ نے اسکول میں، اور معلمین اور علماء نے ممبر میں صرف ڈانٹنا ہے جوانوں کو، ڈانٹ ڈپٹ. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. ہمیشہ
جوان کا مقام بتاؤ جو روایات اور قرآن میں موجود ہے. جوانوں کے تاریخی کردار انبیاء کے ساتھ وہ بتایا جائے. جوانوں کا پوٹینشیل بتایا جائے, کتنی طاقت ہے اس طبقے کے اندر. جوانوں کے فرائض بتائے جائیں اور جوانی کی برکات قرآن اور روایات اور ہمارے معاشرتی تجربات میں کیا ہو سکتی ہیں وہ بتائی جائے تو یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. مثلا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط لکھا ہے. یہ خط وصیت نامہ بھی ہے اپنی اولاد کے نام اور منشور جوانی بھی ہے. یہ اپنی نوجوان اولاد کو بتایا, اس میں بتایا کہ ایک بوڑھا باپ اپنی زندگی کر چکا اور اپنے تجربات حاصل کر چکا ہے. اب میں اپنے تجربات میں اپنی نئی نسل کو پیش کر رہا ہوں, اپنے بیٹوں کو. پھر فرمایا جس تک یہ پیغام پہنچے وہ بھی مخاطب ہے, اس کو بھی شامل ہے. خط ہے 31, خط نمبر 31, لیٹر نمبر 31. 58 ٹیکنیکس, طریقے, تربیت کے اصول, روشیں, اثرات تربیت کے امام نے بیان فرمائے ہیں. اس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جوان طبقے کے طاقت کو بتا رہے ہیں کہ ہدایت لینے کے لیے طبقہ کتنا آمادہ و تیار ہے. امام نے فرمایا قلب الحدثی کا ارض الخالیہ, جوان کا قلب خالی کھیت کی مانند ہے. جوان کا قلب, دل, ذہن خالی کھیت کی مانند ہے, اور وہ بھی زرخیز کھیت, نہ بنجر زمین, زرخیز کھیت جس میں بیج بوئے فوراً اس بیج کو وہ زمین قبول کرتی, اس امانت کو, اور اسے درخت اور سبزہ اور فصل بنا کر دیتی ہے. امام فرماتے ہیں اس میں جو بھی بیج بو یہ کھیت قبول کر لیتا ہے. جوان کا دل و قلب و ذہن خالی کھیت کی طرح ہے, قبول کر لیتا ہے جو بھی واعظ و نصیحت دے. ایک یہ امید کا باعث ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی جوانوں کو بتاتے ہیں سنتے نہیں ہے. ہم نے کیوں باغی بنائے ان کو, ہم نے کیوں پرجاذب انداز میں ان کو دین کی طرف نہیں بلائے؟ یہ ہماری ناکامی ہے. ورنہ امیر المومنین تو ہر جوان کے بارے میں فرما رہے ہیں جوان ایسی آمادہ مخلوق ہے, زرخیز کھیت کی مانند ہے, جو بھی بیج بو اس بیج کو ضائع نہیں کرتے. ایک دوسرا امام فرماتے قبل اس کے کہ اس کھیت میں کوئی دشمن آ کر اپنی زہریلی بوٹی, زہریلا بیج بوئے, ظاہر زہریلی فصل ہوگی. جیسے افغانستان میں آپ یہ جو 400 افیون کی کاشت کی جاتی باقاعدہ کھیتوں میں, یہ منشیات ہیں. ظاہر اگر وہاں کے لوگ مومنین قبل اس کے کی کوئی منشیات, اسمگلر آ کر منشیات کا بیج بوئے اس کھیت میں, وہ آ کر گندم کا بیج بوتے, چاول کا بیج بوتے, تو گندم اور چاول رزق حلال اس سے نصیب ہوتی. بس قبل اس کے کی والدین, علماء, اساتذہ, ذمہ دار افراد, خود جوانان, آپ کی مثال خالی کھیت کی مانند ہے, اور وہ بھی زرخیز کھیت, توانائی سے بھرپور کھیت, بیج کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے, منتظر ہے کب اس کھیت میں بیج بویا جائے. ایک دوسرا قبل اس کے دشمن مستکبرین شیاطین یزیدیت اپنے تربیتی بیج تعلیم کے ذریعے سے, تربیتی نظام کے ذریعے سے, ٹی وی کے ذریعے سے, ڈرامے کے ذریعے سے, کارٹونز کے ذریعے سے, سوسائٹیز کے ذریعے سے, ہنر کے ذریعے سے اپنا زہریلا بیج بوئے. آپ پر واجب ہے, والدین پر, علماء پر, ذمہ دار افراد پر, اس نوجوان نسل کی اس خالی کھیت میں یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ نے یہ صلاحیتیں رکھی ہے, اللہ نے ان کے فطرت کے کھیت میں پیغام دینی کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. آگے بڑھو, فوراً فاستبقوا الخیرات, آ کر فوراً اس بچے کے خالی ذہن کو خالی نہ رکھو, فوراً پیغام دینی سے بھر دو. کیوں؟ ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں, اور بڑے بڑے شہروں میں تو زیادہ نمایاں ہوتا ہے. آپ اگر کراچی, لاہور میں رہے ہوں, بعض محلوں میں گنجان آبادی ہوتی ہے, تو گھر کا کچرا پھینکنا خود ایک بہت بڑا عذاب اور مصیبت ہوتی ہے. اور ہماری یہ اخلاقیات نہیں ہے, اور یہ ضد اخلاق ہے کہ ہم اپنے گھر کا کچرا باہر روڈ پہ پھینک دیں اور پتہ نہ لگے کس نے پھینکا. یہ گناہ ہے.
یہ اذیت ہے اور یہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، مثلا شہروں میں خالی پلاٹ دیکھتے ہیں، ولو تھوڑی بہت دیوار بھی لگی ہو، اس خالی پلاٹ میں اپنے اپنے گندگی کے شاپر پھینک دیتے ہیں۔ ہر روز جو گھر کا کچرا نکلتا ہے، گندگی کا غلاظت اس میں پھینک دیتے ہیں، اور اب پورے محلے والے ہر روز ہر سال مسلسل ڈالتے ہیں۔ وہ پورا کھیت، وہ پلاٹ سارا کچرے کا ڈھیر، بدبو و گندگی کا مرکز بن گیا۔ ہمیں ان پلاٹوں پہ تو رحم آتا ہے جن پلاٹوں کی یہ حالت بنائی گئی، اس سے زیادہ خطرناک حالت آج ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں اور قلبوں پر ہے۔ بعض جوانوں کے دل میں، دماغ میں دشمن نے، شیاطین نے اتنی گندگی پھینکی ہے اور مسلسل پھینک رہے ہیں کہ اس گندے پلاٹ کی طرح ان کے ذہن و قلب کو گندگی، تعفن، تعصبات، بے دینی، سستی، کاہلی، شوق نہیں عبادت کا، قرآن پڑھنے کا، اس چیز کی گندگی اور بدبو سے اس کی پوری زندگی کو تاریک کیا ہے۔ کھنڈر بنائے، کھنڈر اس کو کہتے ہیں، اس پلاٹ کو، اس طرح کے پلاٹس کو خرابہ کہا جاتا ہے، فارسی اور عربی دونوں میں۔ وہ پرانا گھر کھنڈر اردو میں کہا جاتا ہے۔ روایت ہے، یہ روایت میں پڑھ چکا ہوں مختلف مجالس میں، کہ فرمایا لیس للذین، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، فی جوفہ شیء من القرآن، جس جوان کے دل میں قرآن کی تعلیمات کا کوئی بھی پیغام، تعلیم نہ ہو جس کے دل میں، یعنی قرآن و اطرت کا پیغام تھوڑا بھی قبول نہیں کیا ہے، آٹے میں نمک برابر بھی قبول نہ کرے جو جوان، اہل البیت کا پیغام، قرآن کا پیغام دور ہو، کبیت الخراب، کبیت الخراب، اس دل کی مثال اس پرانے کھنڈر کی مانند ہے۔ پرانا گھر و پلاٹ جو پرانا ہے، اولاً بوسیدہ ہے، کوئی رہائشی اس میں نہیں ہے، مالک کا پتہ نہیں ہے، اور گھر محلے کا کچرا اس میں پھینکا جا رہا ہے۔ اولاً گندگی ہے، تعفن ہے، جہاں کچرا ہو، چوہے، بچھو اور مضر حشرات اس کا مرکز بن جاتا ہے وہ گھر، اور منشیات فروش، گنہگار افراد اور بدماش افراد، بد کردار افراد اس کو اپنا بسیرا بناتے ہیں، اپنا مرکز بناتے ہیں۔ تاریخ ہوتا ہے ہمیشہ، نور نہیں، اندھیرا ہے۔ روایات میں بیان کیا جا رہا ہے، جس جوان کے دل اور ذہن میں قرآن و اطرت کی تعلیمات میں سے کچھ بھی حصہ نہ ہو، اور ان کا دل قرآن و اطرت سے آباد نہ ہو، اس دل کی مثال اس بیت خراب کھنڈر کی مانند ہے، جس میں تعصبات و بے دینی اور شہوتوں کا چوہا بھی ہے، بچھو بھی ہے، منشیات فروش اور بد کردار افراد کا آنا جانا، یعنی بد کردار اعمال کی طرف جانے کا شوق، وسوسہ شیطانی موجود ہے۔ نور نہیں ہوتا اس گھر میں، نور قرآن، نور ہدایت، نماز پڑھنے کا شوق نہیں، دعا کا شوق نہیں، گھنٹوں کرکٹ کے اور فٹ بال کے گراؤنڈز میں رہے گا، 5 منٹ نماز میں ٹک ہی نہیں سکتا، 5 منٹ مسجد میں آ ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب اپنے دل کو اس کچرے کا کھنڈر بنایا ہے، بیت خراب بنایا ہے۔ اور پرانا گھر معمولی زلزلے کے معمولی جھٹکے سے یا ہوا کا معمولی جھونکا ہے، وہ گھر گر جاتا ہے اور اس میں موجود لوگ مر جائیں گے۔ کھنڈر بنا ہوا دل جو قرآن اور اہل البیت کی تعلیمات سے خالی ہو، وہ دل گناہ کا ایک جھٹکا، نامحرم کی ایک مسکول اسے فساد کی گہری کھائی میں جا کے گرا دیتی ہے۔ لہذا امام نے فرمایا، قلب الحدث کالارض الخالیہ، جوان کا دل، ذہن، اس کی جوانی خالی پلاٹ کی مانند ہے۔ بعض پلاٹ کا تو یہ حال ہوتا ہے، پورے محلے کے کچرے کا ڈھیر بن جاتا ہے، اور بہت سارے جوان، ان کے والدین، ان کے علماء، ان کے اسکالرز، ٹیچرز کی ذمہ داری انجام نہ دینے کی وجہ سے یا ان سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے فساد کے ابلیس کے شکار ہو کر آج میڈیا، کارٹونز، بری سوسائٹی اور بری عادتوں کا اسیر ہو کر اپنے دل کو کھنڈر بنا چکے ہیں کچرے کا اور بری عادتوں اور بری صفات کا۔ لیکن بعض ہے الحمدللہ اس خالی پلاٹ میں حسینی تعلیمات کی تربیت کی، حسینی پیغام کا بیج بویا، اور حسینی تعلیمات کا بیج
تناور درخت بنا، اور وہ بچے وہ جوان آج اس قوم کے لیے باعث افتخار ہے۔ مثلا ایک مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ ایران عراق جنگ میں ایک 13 سالہ بچہ جنگ کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کی بھی معرفت یہ نہیں تھی کہ جذبات میں آ گیا ہو۔ اس نے کہا امام خمینی نائب امام مہدی ہے، حکم دیا ہے جنگ کا، عالمی شیطانوں نے حملہ کیا ہے، اور وہ نظام جو قرآن و اہل بیت کی بنیاد پر بنا نظام ولایت فقیہ، اس کا دفاع واجب ہے۔ وہ 13 سالہ جوان اردبیل نامی ایک صوبے سے مرکز تہران آیا، 13 سالہ جوان، یوں سمجھے یہاں سے گیا مرکز اسلام آباد۔ صدر مملکت اس وقت رہبر معظم تھے، امام خمینی خود زندہ تھے، رہبر جہان تشیع تھے، ولی فقیہ، رہبر معظم صدر تھے ایران کے۔ یہ بچہ آیا، آ کے آواز دی، سیکیورٹی گارڈز آئے، ان سے روتے ہوئے کہا مجھے صدر سے ملایا جائے، میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اجازت نہیں دی گئی، کیوں؟ کیونکہ شہید ہونے کے لیے 18 سال کی عمر شرط تھی جنگ کے لیے جانے کے لیے، اور اس کی عمر 13 سال تھی۔ اس نے کہا یا آغا خامنئی، آپ مجھے اجازت دو۔ تو عمر کتنی ہے؟ 13 سال۔ 13 سال تو نہیں جا سکتا، 18 سال لازم ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں جاؤں گا۔ آج سے ایران میں اعلان کرو حضرت قاسم کے مصائب نہیں پڑھے جائیں گے۔ کیوں؟ امام حسن مجتبیٰ کا بیٹا شہید ہو سکتا ہے 13 سالہ، میں کون ہوں؟ میری کیا حیثیت ہے؟ میں تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں۔ لاجواب ہوئے، رہبر معظم روئے، اسے اجازت دی۔ اور یہی شہید تھا یا کوئی اور تھا؟ یہی 13 سال کا گرفتار ہوا عراقی قید میں۔ اب عراقیوں نے ایک اور حربہ اپنایا، کیمرہ لے کر آئے اور کہا ان بچوں کو برین واش کر کے بھیجا ہے ایک، اور یہ دیکھو آج زندان میں رہائی کے لیے ترس رہے ہیں، امام خمینی اور علماء کو اور شیعوں کو برا بلا کہتے ہیں، ویڈیو بنا کے BBC میں چلانا چاہ رہے تھے۔ ہندوستان سے خاتون کو لایا جو بدحجاب تھی، وہ ویڈیو لے گی۔ تو ایک بچے نے اصلاً باتیں نہیں کی، 13 سالہ زندان میں تھا عراق کے، اسے لالچ دی آپ کو عراق کے سب سے بڑے جرنیل کا بیٹا بنائیں گے، اس کے پاس بیٹے نہیں ہیں، آپ کو بیٹا بنائیں گے، جیل سے بھی رہائی، جرنیل کا بیٹا بنو گے آپ تو عیاشی کی زندگی ہوگی، سکون ہوگا، عزت ہوگی، تو مال و منال بھی آپ کو دیں گے، صرف یہ بیان دو کہ مجھے زبردستی بھیجا گیا ہے۔ وہ عورت آئی، وہ بھی نہیں مانا تو اسے مارا تو بچہ تھوڑا ڈر گیا، وہیں پہ مناجات کی امام زمن سے، اے امام زمن یہاں تک میں آیا ہوں، ظاہر چھوٹا ہوں، اذیت دی، مارا جا رہا ہے، تو تھوڑا خوف طاری ہوا، مناجات کی امام زمن سے میری مدد کریں، آپ ہیں تو۔ اور آج میں اس نظام کے لیے آبرو کا باعث بننا چاہ رہا تھا، ایسا نہ ہو میں تھوڑا ڈر کے ایسا بیان دوں جس کی وجہ سے آبرو ریزی ہو اس نظام کی، میں نہیں چاہتا، میں عاشق ہوں، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے دل میں امام نے اطمینان، سکون اور شجاعت ایجاد کیا، تو اب یہ نہیں ڈرا، کہا جتنا مارنا ہے مارو، ہڈی پسلی ایک کرو، میں اپنے ولی فقیہ کے خلاف نہیں بات کروں گا۔ وہ عورت آئی، لالچ والچ بھی دی گئی، قبول نہیں کیا۔ عورت بدحجاب آئی تو اس عورت نے کہا میں آپ کی بہن ہوں، تھوڑی باتیں مجھ سے کرو، میرے سلام کا جواب دو۔ کہا تو بدحجاب ہے، بدحجاب بے حیا عورت میری بہن ہو ہی نہیں سکتی، میں مجاہد ہوں، میں اپنے ولی فقیہ کی اطاعت کے لیے آیا ہوں، میں جناب قاسم کو اپنا نمونہ سمجھتا ہوں، اور بدحجاب عورت میرا نمونہ نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب؟ یہ بھی خالی پلاٹ تھا نا، 13 سالہ بچے، یہ بھی خالی پلاٹ ہے، لیکن اس خالی پلاٹ میں امام خمینی جیسے بابصیر رہبران نے شجاعت کربلا، احساس ذمہ داری کربلا کی، اور اپنے رہبروں کی پہچان اور رہبروں کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کا عزم، ارادے کا بیج بویا اس خالی پلاٹ میں۔ کتنا نورانیت پر مبنی ہے، کتنی شجاعت ہے، کتنا وفا ہے اس پلاٹ میں، اس جوان کے دل میں۔ اور یہ 13 سالہ جوان آج میں اور آپ کے لیے باعث افتخار ہے، مقام
مجاہدت و شہادت پہ فائز ہوا 13 سال کی عمر میں۔ لہذا جوان طبقہ اہم طبقہ ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے سوسائٹی کی۔ رہبر معظم کے بقول جوان موٹر حرکت ہے۔ مثلا آپ نے ٹرین میں سفر کیا ہوگا یا آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھیں ٹرین، یہ مثال اس سے جچتی ہے۔ ٹرین یہاں سے لمبی ہے، مثلا یہاں سے آگے الہادی چوک تک ٹرین ہوتی ہے، اور اس ٹرین میں ریل میں کتنے لوگ آتے ہوں گے؟ ہزاروں آتے ہیں، اور اس میں ایک ایک بندے کا مثلا وزن آپ دیکھیں، 1000 بندے ہیں، کوئی 60 کلو کا ہے، کوئی 80 کلو کا، کوئی 20 کلو کا، کوئی 30 کلو کا، کتنا وزن ہوگا؟ ان کے سامان کے کتنا وزن ہوگا؟ یہ سارا وزن اور خود اس ٹرین کا وزن سارا اٹھاتا ہے انجن، ٹرین کا انجن اٹھاتا ہے، اور وہ انجن جب تک سالم یہ ٹرین اور مسافر اپنے مقصد تک پہنچتے ہیں۔ رہبر فرماتے ہیں جوان کسی بھی سوسائٹی کا موٹر حرکت ہے، انجن ہے۔ اگر اس انجن کو سالم رکھا، اس انجن کی سلامتی چیک کرتے رہے، یہ انجن قوم کو ارتقاء کی طرف لے کر جائے گا، قوم کو عزت کی طرف لے کر جائے گا، قوم کے لیے مائع افتخار ہوگی اس کی علم، اس کی عبادتیں، اس کا ہنر اور اس کی صلاحیتیں اس جوان طبقے کی۔ لیکن اگر اس انجن میں آتے نا، بعض اوقات انجن میں کچرا آتا یا نہیں آتا، اگر غلط پیٹرول ہم ڈالیں، سستا پیٹرول کے چکر میں جس میں پانی بھی ملا ہے، مٹی بھی ملی ہے، وہ ڈالنا شروع کرے تو انجن میں کچرا آ گیا تو گاڑی چل ہی نہیں رہی۔ بعض اوقات جوان جو قوم کا انجن ہے، ارتقاء کا، ترقی کا، عظمت کا، اس انجن میں کارٹونوں کا کچرا آتا ہے، ٹی وی ڈرامے کا کچرا آتا ہے، فساد کا کچرا آتا ہے، منشیات کا کچرا آتا ہے، بری سوسائٹی کا کچرا آتا ہے، بعض اوقات جوانی کی مستی کی وجہ سے کچھ بری عادتوں کا کچرا آتا ہے، اور یہ کچرا آئے تو یہ موٹر فیل، گھر کی گاڑی نہیں چلتی، قوم کی گاڑی نہیں چلتی، تو اس وقت ڈانٹ ڈپٹ سے کچھ نہیں چلتا۔ قبل اس کے کہ اس میں کوئی دشمن آ کر کچرا ایڈ کرے، جب شامل کرے، بیدار کرو، اس انجن کو بچاؤ۔ جوان طبقہ قوم کے عروج و زوال کا اہم ترین محور جوان طبقہ ہے، اور موٹر حرکت ہے کسی قوم کے ارتقاء کا۔ اور یہ توجہ رہے، میں عرض کروں گا آنے والے دنوں میں تمام انبیاء جوانی میں مبعوث ہوئے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء آپ دیکھیں اکثر جوانی کی حالت میں نبی بنے ہیں۔ رسول اکرم حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم 16 سالہ جوان تھے ابراہیم نبی، پورے نمرودی سسٹم سے ٹکرایا، نمرودی سسٹم کو چیلنج کیا، بجائے اس کے کہ ان کے سامنے جا کر نوکریاں مانگتا رہے، اس فساد و شرک کے سسٹم کا مقابلہ کیا اور کامیاب رہے۔ 16 سالہ جوان تھے تمام انبیاء۔ امام مہدی علیہ السلام بھی ظہور فرمائیں گے جوان۔ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں روایت ہے جوان ہی جوان 99.9% جوان ہوں گے، بوڑھے یہ کہتے ہیں، روایت ہے، یہ جو آپ آنکھوں میں سرما لگاتے ہو کتنا ہے؟ تھوڑا سا، یعنی آنکھوں میں سرما کا مطلب ہم اپنی زبان میں آٹے میں نمک کتنا ڈالتے ہو؟ 5 کلو آٹا ہم گوندتے ہیں تو تھوڑا سا نمک ڈالتے ہیں، بوڑھے آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے امام زمان کے لشکر میں۔ باقی جوان، سردار جوان، بڑے بڑے مبارز مجاہدین جوان، امام کے فکر کی تبلیغ کرنے والے جوان، امام کے نظام کی نسبت شبہات اٹھانے والے، طبقات کو بہترین علمی فکری قوی جوابات دینے والے جوان۔ بس یہ جوان امام مہدی کی تحریک کا مرکزی ستون، امام حسین علیہ السلام کی تحریک کا مرکزی ستون، انبیاء کی تحریک کا مرکزی ستون، اور ہم نے اسے حوالے کیا ہے کارٹونوں اور ہندوستان کی فلموں کے یا بری سوسائٹی و بری عادتوں کے۔ لہٰذا اس جوان طبقے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، خود جوان بھی، والدین بھی، اور اس جوان کی خصوصیات کو دیکھ کر اس جوان کو دین کے میدان میں لانے کی ضرورت ہے، اور یہ ایام اسی لیے ہے۔ مثلا حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام، کون ہے حضرت علی اکبر؟ جوان ہے۔ اس جوان سے کیا سیکھا آپ نے؟ کچھ تربیتی نکات سمجھے اس جوان سے۔ حضرت علی اکبر کتنی سال تھی؟ حضرت علی اکبر کی عمر کتنی تھی کربلا میں؟ 18 سال۔ اب توجہ کریں، 18 سالہ جوان اس خالی پلاٹ میں عاشورائی اور قرآن اور انبیاء کی تعلیمات آئے تو یہ 18 سالہ جوان کہاں پہنچتا ہے؟ کتنی بلندیاں پاتا ہے؟
کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی مخلوق کون ہے؟ رسول اکرم. بعد از خدا تو ہی بزرگ. قصہ مختصر. رسول اکرم کا تعارف کیا ہے جناب؟ کوئی کہے رسول اکرم کا تعارف کرو. بعد از خدا تو ہی بزرگ. قصہ مختصر. اللہ کے بعد جو سب سے بڑے ہیں اور سب سے معزز ہے اور سب سے عظیم ہے وہ رسول اکرم ہے. بات ہی تمام ہو گئی. بہت بڑا تعارف کیا آپ نے. علی اکبر 18 سالہ جوان. عزم علی اکبر دیکھیں جوان. علی اکبر کے انتخاب دیکھیں. علی اکبر کا عمل دیکھیں. عزم کیا کرتے ہیں علی اکبر؟ عزم کرتے ہیں میں کائنات کی سب سے بڑی شخصیت رسول اکرم کے شبیہ بنوں گا جوانی میں. عزم. انتخاب کسے کرتے ہیں؟ اپنا رول ماڈل. اپنا رول ماڈل زندگی کا اسوہ رسول اکرم کو قرار دیتے ہیں کہ میں رسول اکرم کے شبیہ بنوں گا اور کسی شخصیت کے نہیں. اتنی عظیم ہے. اور رسول اکرم کے شبیہ بنے خلقن و خلقن و منطقن. گفتار میں، کردار میں، شکل و صورت میں رسول اکرم کے شبیہ بنے. اور کربلا کی جنگ میں مرکزی کردار ہے آپ کا. امام حسین بعنوان رہبر، نہ بعنوان باپ والد، نہ بعنوان رہبر امام حسین کے مشن کو سمجھا، یعنی امام کی فکر کو سمجھا اور اس فکر کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا اور اس رہبر کے مشن کے مطابق، ان کے فکر کے مطابق، ان کے مکتب کے مطابق اپنی جوانی و ہستی قربان کی. یہ عاشورائی جوان علی اکبر کی ہستی کا، شخصیت کے دو ٹوک تربیتی پیغام ہے. اپنے عزم کو علی اکبر کی طرح عزم بنائیں. بڑی شخصیات کو اپنا رول ماڈل بناؤ. یہ نفس امارہ کے حقیر شخصیات، کھیل و کود و مال و شہرت کے اسیر، یہ کھلاڑی، فلم اسٹار، شوبیس اسٹار، کارٹونسٹ، یہ اسپائڈر مین، یہ اس نفس امارہ کی گندگی کے اسوے ہیں. جس کو علی اکبر ملے، علی اکبر کی طرح عزم کرے. انتخاب اپنا پاکیزہ شخصیات کو بناؤ. انتخاب اپنا لباس باحیا کرو. انتخاب اپنا دوست ایسا کرو جو آپ کو مسجد و نماز و عبادات و عاشورہ کے قریب کر سکے. انتخاب ایسی سہلی نہ کرنا جو میں اور آپ کو بے حیا بنائے، حجاب سے دور کرائے، قوم و ناموس کی حرمت پامال کرنے کی جرأت میں اور آپ کے اندر ایجاد کرے. اس دوست کو انتخاب کرو جس دوست کے ساتھ رہیں تو میں اور آپ کی دینداری محفوظ رہے گی. اور پھر علی اکبر نے کربلا کی جنگ کا آغاز ہوا، اذان علی اکبر سے ہوئی. امام نے فرمایا اکبر جاؤ اذان دو، اور آپ کی اذان سے جنگ کربلا شروع ہوگی. یہ اذان کیا ہے؟ یہ اذان پیغام دیتی جوانان مسجدوں کی زینت آپ بنو. جوانان اسلامی بیداری و شعور و آگہی و انقلابی تحریکوں کی زینت آپ بنو. آپ آغازگر ہو ان تحریکوں کے. آپ ان تحریکوں کے بازو بنو. آپ ان تحریکوں کو اگلے مراحل کی طرف لے جانے کے لیے اپنی علمی، فکری اور ٹیکنالوجی کی طاقت کو استعمال کر کے اس تحریک کو آگے بڑھاؤ. یہ اذان آمادگی ہے. لہذا یہ ہے جوان جس کو بر وقت اس خالی پلاٹ میں حسینی فکر ملے، وہ جوان 18 سال کی عمر میں شبیہ پیغمبر بن جاتا ہے. اور ہم نے ان مجالس میں اتنی توفیق پیدا کریں اور خدا سے مانگے خدایا اس علی اکبر کے شبیہ ہم بن جائے. بڑی توفیق ہے. اس علی اکبر کے کچھ صفات کا آئینہ ہم بنے. عزم علی اکبر کا، انتخاب علی اکبر کا، احساس ذمہ داری علی اکبر کا. یہ میں اور آپ کی دنیا و آخرت کی بڑی سعادت ہوگی. لیکن جن لوگوں نے اپنے اس جوانی کے خالی پلاٹ میں فساد، نفس امارہ و یزیدیت کے بیج بوئے، انہوں نے کتنا ظلم کیا. انہوں نے اسی شبیہ پیغمبر کو تڑپا تڑپا کے شہید کیا. علی اکبر بابا سے اجازت لینے آئے تو امام نے سر سے پیر تک دیکھا اپنے بیٹے کو. فرمایا بیٹا تجھے تیری پھوپھی زینب نے پالا ہے، پہلے اپنی پھوپھی سے اجازت لو. علی اکبر خیمے گئے اپنی ماں، اپنی بہنوں اور اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لینے. تو لکھا ہے خیمے سے علی اکبر خدا حافظ کر کے دروازے پہ آتے تھے. بیویاں پھر ہاتھ پکڑ کے اندر کھینچ لے آتی تھی. کوئی بیوی بازو پکڑتی، کوئی بیوی دامن پکڑتی اور فرماتی اے علی اکبر تو شبیہ پیغمبر ہے. جب رسول اکرم کی زیارت کا شوق ہمارے دل میں آتا، آپ کے چہرے کی زیارت کرتے تھے. اور یہ ہمارا شوق
پورا ہو جاتا تھا. تو آسان مخلوق نہیں، علی اکبر بہت قیمتی ہو. خلقن و خلقن و منطقن، خلق و شکل و صورت و اخلاق و کردار میں شبیہ ہے رسول اکرم ہو. اس کے بعد علی اکبر اپنے بابا کی بارگاہ میں آئے. رسول امام حسین نے سر سے پیر تک دیکھا، روئے اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو ودا کیا. علی اکبر میدان کارزار کی طرف بڑھے. دیکھتے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں بڑی تیزی سے، اور علی اکبر بڑی شجاعت کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے ہیں. علی اکبر ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ ان کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے. پلٹ کے دیکھا تو حسین اپنے بیٹے اکبر کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. علی اکبر نے فرمایا بابا جان، آپ نے تو خدا حافظ کیا تھا، آپ نے ہی تو بھیجا تھا، آپ کی ہی تو اجازت تھی، اب کیا ہو گئے آپ پیچھے پیچھے آ رہے ہو؟ امام نے فرمایا علی اکبر خدا گواہ ہے، خلقن و خلقن و منطقن تو شبیہ پیمبر ہے. اپنے نانا کی محبت سے میرا دل بھرا ہوا ہے. جب بھی نانا کی زیارت کا شوق آتا ہے اکبر تیری زیارت کرتا، اور میرے نانا کی زیارت کا شوق پورا ہوتا. ایک کاش تیرا جوان بیٹا ہوتا تو احساس ہوتا علی اکبر کہ اس جوان باپ کے لیے شبیہ پیمبر جیسا علی اکبر کی جدائی کتنی سنگین مصیبت ہوتی ہے. اور اتنی سنگین ہے جب علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں نا زیادہ رو، اور اکبر نے فرمایا بابا جان میری خبر لیجیو. حسین نے فرمایا اکبر میری آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی. اکبر اے اکبر تیرے بعد اس زندگی پر خاک ہو کہ جو میں زندہ رہوں اور میرا کڑیل جوان علی اکبر زندہ نہ رہے. اور علی اکبر زخمی ہوئے. زخمی ہونے کے بعد گھوڑے کی گردن کی طرف گرے، اور گھوڑے نے علی اکبر کو بجائے خیمہ حسینی کی طرف لانے کے، گھوڑے نے علی اکبر کو دشمنوں کے نرغے کی طرف لے کر گیا. اور علی اکبر دشمنوں کے نرغے میں آئے، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا پتھر تھا، علی اکبر پر مارا اور علی اکبر کے لاش اطہر کو پامال کیا. جب تک سانسیں تھی اکبر نے آواز دی بابا جان میری آخری خبر لیجیو. حسین کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. نہ جانے کیسے حسین اکبر کے جنازے تک آ پہنچے. ایک قیامت کا منظر دیکھا کہ اکبر کے جنازے جو سینے پہ برچی لگی تھی، زینب کبریٰ سمجھی اگر سینے پہ برچی دیکھیں گے حسین تنہائی محسوس کریں گے، غربت محسوس کریں گے. قابل تحمل ماجرا نہیں تھا. زینب خیمے سے باہر آتی ہیں قبل از اس کے کہ حسین اکبر کے جنازے پہ پہنچے. زینب اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پہ گراتی ہے تاکہ حسین کی توجہ ہٹ جائے اور یہ مصیبت مشکل قابل تحمل بن جائے. حسین نے فرمایا زینب میرے ہوتے ہوئے خیمے سے باہر کیوں آئی؟ اس لیے آئی تھی اے حسین شبیہ پیمبر نے اپنے سینے پہ برچی کھائی ہے، یہ ناقابل تحمل مصیبت تھی تاکہ آپ کی توجہ ہٹ جائے. نہ جانے کیسے حسین نے شبیہ پیمبر کے لاشے کو خیمے میں لایا ہوگا، نہ جانے کیسے اکبر کی ماں نے اس جنازے کا استقبال کیا ہوگا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.